ملکہ اور بادشاہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ابو داؤد نے سرحدی قلعے میں اپنے قیام اور اس کے بعد الحمرا میں بدر بن مغیرہ کی آمد کے واقعات ضروری رد و بدل کے ساتھ بیان کیے تو انہیں کسی حد تک یقین آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر وہ زندہ نہ ہوا تو؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر وہ زندہ نہ ہوا تو یا آپ یہ سنیں گے کہ اس کا جانشین مارا جا چکا ہے، یا آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا ایک بااثر گروہ آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ فرڈینینڈ نے کہا، میں دونوں صورتوں میں تمہاری لڑکیوں کی جان بچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہیں اپنی طرف سے بڑے انعام کا مستحق سمجھوں گا، لیکن اگر تم اس مہم میں کامیاب نہ ہوئے تو لڑکیوں کو یقیناً سزا دی جائے گی۔ تمہیں چاند کی 4 تاریخ سے کم از کم 2 دن پہلے میرے پاس پہنچ جانا چاہیے تاکہ میں بر وقت لوشا کے حاکم کو عدالت کے حکم کی تعمیل سے منع کر سکوں۔ ابو داؤد نے جواب دیا، ممکن ہے کہ میں 2 ہفتوں کے اندر ہی پہنچ جاؤں۔ اگر میں کسی وجہ سے رک بھی گیا تو بھی مہینے کے اختتام سے پہلے آپ کو اپنی کارگزاری سے مطلع کروں گا۔ اگر ضرورت ہوئی تو شاید مہلت مانگوں، اور مجھے یقین ہے کہ جہاں پناہ ایسی صورت میں مجھے چند دنوں کی مہلت ضرور دیں گے، لیکن اگر اس مہینے کی آخری تاریخ تک حضور کی خدمت میں میری طرف سے کوئی پیغام نہ آئے تو حضور سمجھ لیں کہ یہ غلام آپ پر نثار ہو چکا ہے۔ فرڈینینڈ نے کہا، تمہاری درخواست آنے پر ہم چند دن اور کی مہلت دے سکیں گے۔ ابو داؤد آگے اور 2 زانو ہو کر فرڈینینڈ کے دامن کو بوسہ دینے کے بعد بولا، عالی جاں میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ پھر وہ ملکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ملکہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے پھر ایک بار گھٹنے ٹیکتے ہوئے ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اٹھتے ہوئے بولا، ملکہ عالیہ، میں جانتا ہوں کہ مائیکل آپ کا عزیز تھا، مجھے اس کی موت کا افسوس ہے۔ امید ہے آپ کا یہ غلام کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اپنے آپ کو اسی نظر کرم کا مستحق ثابت کر سکے گا۔ ملکہ نے کہا، میں اس میں تمہاری کامیابی کو مائیکل کے قتل کی تلافی سمجھوں گی۔ ہمیں عقب سے قبائلیوں کے اکا دکا حملے پریشان کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر عقاب کی وادی کا رخ کر رہا تھا۔ اسے ایک طرف الحمرا کے شاندار عمارتیں اور دوسری طرف فرڈینینڈ کی فوج کے خیموں کی قطاریں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس نے گھوڑا روکا۔ کچھ دیر وہ الحمرا کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد بولا، الحمرا، تیری 4 دیواری سے بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے نکلے ہیں، میری طرف دیکھ، میں کسی کی امنگوں کا جنازہ ہوں۔ میری طرف دیکھ اور اپنے دل میں کہہ، مورخ یہ کہیں گے کہ غرناطہ کو فرڈینینڈ نے فتح کیا تھا۔ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ فرڈینینڈ کی افواج غرناطہ کی افواج سے طاقتور تھی۔ کاش میں جانے سے پہلے الحمرا کے ہر پتھر پر یہ لکھ سکتا کہ ابو داؤد نہ ہوتا تو مورخ فرڈینینڈ کو غرناطہ کے فاتح کی حیثیت سے یاد نہ کرتے۔ غرناطہ کے آسمان تم گواہ رہنا، کسی قوم کو دشمن کے فرڈینینڈ تباہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے اپنے ابو داؤد اسے موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ الحمرا، خدا حافظ، غرناطہ، الوداع۔ عشاء کی نماز کے تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ اپنے پہاڑی قلعے کے ایک کمرے میں بشیر بن حسن، منصور بن احمد اور چند اور چیدہ سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن قبل اس کی فوج سرحد پر ایک کامیاب حملہ کرنے کے بعد واپس آئی تھی اور اب ایک تازہ حملے کی تفصیلات طے ہو رہی تھیں۔ ایک سپاہی نے کمرے میں داخل ہو کر ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، سرحد سے 4 سپاہی ایک آدمی کو گرفتار کر کے لائے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ کوئی جاسوس ہے۔ سپاہی یہ کہتے ہیں کہ سرحد کے سالار کے سامنے اس نے بیان دینے سے انکار کر دیا تھا، اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے سالار اعظم کے سامنے پیش کیا جائے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اسے سر دست قید میں رکھو اور صبح میرے سامنے پیش کر دینا۔ سپاہی نے کہا، لیکن وہ ابھی آپ سے ملنے پر مصر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتانے سے بھی انکار کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سالار اعظم مجھ سے نہ مل سکیں تو مجھے بشیر بن حسن کے سامنے پیش کیا جائے۔ بدر بن مغیرہ نے کچھ سوچ کر کہا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، بلاؤ اسے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی ابو داؤد کو کمرے میں لے آئے۔ وہ اور اس کے ساتھی چند ثانیے غصے کی بجائے حیرت اور پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ابو داؤد کو اب تک یہ یقین نہیں تھا کہ بدر بن مغیرہ واقعی زندہ ہے۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف چند بار دیکھنے کے بعد بولا، آپ مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہوں گے، لیکن مجھے آنا پڑا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، کیا تم نے اپنی جرت کا مظاہرہ کرنے میں زیادتی سے کام نہیں لیا؟ ابو داؤد کہنے لگا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بدترین سزا کا مستحق ہوں، لیکن جو سزا میں نے خود اپنے لیے تجویز کی ہے وہ شاید آپ بھی میرے لیے تجویز نہ کریں۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ فرڈینینڈ کی فوج بہت زیادہ ہے اس لیے ہم ہتھیار ڈال دیں، ہے نا؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ لوشا کی عدالت ربیہ اور اینجلا کو زندہ جلانے کی سزا دے چکی ہے، اور آپ اگر چاہیں تو انہیں بچا سکتے ہیں۔ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کبھی ایک دوسرے کی طرف اور کبھی داؤد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں کہ ابو داؤد جھوٹ کہتا ہے، یہ ان کے لیے کوئی نیا پھندا لے کر آیا ہے، لیکن ان کے دلوں کی دھڑکنیں یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر یہ خبر درست ہوئی تو ابو داؤد ان کی نگاہ میں دنیا کا ایک ذلیل ترین انسان تھا۔ لیکن اس یقین کے باوجود کہ یہ سب جھوٹ ہوگا، ربیہ اور اینجلا کو زندہ جلائے جانے کا تصور انہیں اضطراب اور پریشانی کی انتہا تک پہنچا دینے کے لیے کافی تھا۔ ابو داؤد نے پھر کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ مجھے فریبی، دغاباز اور منافق سمجھنے میں حق بجانب ہیں، لیکن آپ اور بشیر جس قدر مجھے جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ربیہ اور اینجلا کو جانتے ہیں۔ ربیہ پہلے ہی مسلمان تھی اور اب اینجلا بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نسوانی حیا اور غیرت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ فرڈینینڈ کے ایک نائٹ نے ان کی عزت پر حملہ کیا تھا اور انہوں نے اس نائٹ کو قتل کر دیا۔ عدالت نے قتل کے جرم میں ربیہ پر مقدمہ چلایا اور اسے موت کی سزا دی تھی، لیکن فیصلے کے دن اچانک اینجلا نے عدالت میں پہنچ کر بیان دے دیا کہ فرڈینینڈ کے نائٹ کے قتل کی اصل مجرم میں ہوں۔ اس نے اپنے بیان میں یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے عدالت اور کلیسا کی توہین کی ہے اور حکومت کے متعلق اس کی تقریر نہایت باغیانہ تھی۔ عدالت نے ربیہ کو جادوگرنی اور حکومت اور کلیسا کی دشمن قرار دیا ہے اور اینجلا کو حکومت کے خلاف بغاوت، اپنے مذہب سے ارتداد اور کلیسا اور عدالت کی توہین کے جرائم عائد کیے ہیں، اور فرڈینینڈ کے نائٹ کے قتل کا جرم بھی ان دونوں پر عائد کیا ہے۔ اب انہیں زندہ جلنے کی سزا دی جا چکی ہے۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا، کب؟ ابو داؤد نے پریشان سا ہو کر کہا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں مناسب موقع کا منتظر تھا۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بشیر اور منصور کے سوا باقی سب جا سکتے ہیں۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گئے تو بدر نے کہا، ابو داؤد، مومن ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اگر لوشا کا شہر آسمان پر نہیں تو میری بات پر یقین کرو کہ میرے آدمی ایک ہفتے کے اندر اندر اس واقعے کی چھان بین کر لیں گے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے دھوکہ دینے کی نیت سے آئے ہو تو تمہیں اپنے انجام سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے گزشتہ اعمال کے پیش نظر آپ میری ہر بات پر شک کرنے میں حق بجانب ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دفعہ میں نے الحمرا کی بجائے آپ کے لیے لوشا میں ایک پھندا تیار کیا ہے، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے یہ ثابت کر سکوں گا کہ ربیہ اور اینجلا کے متعلق میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ مجھے آپ صبح تک اپنی قید میں رکھیں، صبح تک میں اپنا تحریری بیان آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قید میں لکھنے کی اجازت دی جائے۔ بشیر نے کہا، تم ہمارے لیے ایک معمہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہاری زبان کا جادو ٹوٹ چکا ہے تو تمہاری تحریر بھی ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکے گی۔ ہم لوشا سے تمہاری ہر بات کی تصدیق کریں گے۔ تم نے بدر کے سوال کا جواب نہیں دیا، انہیں سزا کب دی جائے گی؟ انہیں اگلے چاند کی 4 تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت زندہ جلایا جائے گا۔ منصور نے کہا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس دن لوشا پر حملہ کریں؟ ہم فرڈینینڈ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوشا ہم سے ذرا دور ہے۔ تم لوگوں نے فوجی معاملات میں ہماری ذہانت کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ اگر وہ سرحد کے آس پاس کسی شہر میں فریب کا جال بچھاتا تو ممکن تھا ہم اس کی خواہش کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اب اگر ہم دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہ ہوں تو تمہیں اس شخص کی حماقت کا ماتم کرنا چاہیے جس نے جال بچھاتے وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ شاہین جنہیں وہ پھنسانا چاہتا ہے بینائی سے محروم نہیں۔ بدر نے کہا، ابو داؤد، اگر میں یہ فرض بھی کر لوں کہ عدالت ربیہ اور اینجلا کو سزا دے چکی ہے تو تمہیں جانتے ہوئے میں اس بات پر کیوں کر یقین کر سکتا ہوں کہ ہمیں لوشا پر حملہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے جو سازش تیار کی گئی ہے اس میں تم نے عدالت اور حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ میں یہ کیوں نہ سوچوں یہ سب ایک کھیل ہے۔ حکومت نے تمہاری مرضی سے انہیں گرفتار کیا ہے اور عدالت نے تمہاری مرضی سے ان پر مقدمہ چلایا ہے، اور لوشا میں اگلے چاند کی 4 تاریخ تک ہماری راہ دیکھی جا سکے گی۔ ہو سکتا ہے کہ
उस दिन एक फर्जी चिता भी तैयार की जाए और तुम अपनी लड़कियों को चिता के सामने खड़ा करते हुए भी शर्म महसूस न करो, लेकिन हमारी आमद से मायूस होकर तुम फरेब का जाल समेटने पर मजबूर हो जाओ। काश तुम में थोड़ी बहुत इंसानियत होती और तुम जिल्लत के चंद टुकड़ों के लिए अपनी लड़कियों को लोशा के बाशिंदों के सामने यूं सामान्य तजहीक न बनाते। याद रखो, अगले चांद की 4 तारीख को मेरे आदमी लोशा में मौजूद होंगे। वो इस खेल के इख्तिताम तक वहां रहेंगे और जब मुझे ये इत्तला मिलेगी कि रबिया और एंजेला दिखावे की चिता से निकाल कर घर पहुंचा दी गई हैं तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। उस वक्त तक तुम मेरी कैद में हो। तुम इस नए जुर्म के बगैर भी बदतरीन सजा के मुस्तहिक हो, लेकिन मैं तुम्हें इस शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार हूं कि तुम मुझे इस साजिश की तमाम तफसीलात बता दो। मुझे यह गवारा नहीं कि लोशा के अवाम तुम्हारी लड़कियों का तमाशा देखे। अबू दाऊद ने कहा, अगर मौजूदा हालात में अपनी जान को कोई कीमती समझता तो यहां ना आता। मैंने अपनी तहरीर पेश करने के लिए सुबह तक की मोहलत मांगी है। तरेदस्त मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे काफी समझता हूं। बद्र ने कहा, मैं तुम्हारी दरखास्त रद्द नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी तहरीर तुम्हारी जबान से ज्यादा मौसर नहीं होगी। बद्र बिन मुगीरा ने ताली बजाई। एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ। बद्र ने कहा, इसे ले जाओ और महफूज कमरे में इसके क़याम का इंतजाम करो। इसके खाने पीने और आराम का ख्याल रखो। इसे लिखने की सहूलत मुहैया की जाए, लेकिन इसकी निगरानी में कोई कोताही ना हो। यह कहकर बद्र अबू दाऊद की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, तुम्हें भी मैं ये हिदायत करता हूं कि यहां से भागने की कोशिश बेसूद होगी। अबू दाऊद कोई जवाब दिए बगैर सिपाही के साथ बाहर निकल गया। दरवाजे पर 4 और सिपाही जो नंगी तलवारें लिए खड़े थे उनके साथ हो लिए। थोड़ी देर बाद बद्र, बशीर और मंसूर खामोशी के साथ एक दूसरे की तरफ देखते रहे। बद्र इज़्तिराब की हालत में उठा और दरीचे के सामने खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। क्या यह मुमकिन है? क्या यह हो सकता है? वो अपने दिल से पूछ रहा था। अपने ज़मीर को हजारों तसल्लियां देने के बावजूद जलती हुई चिता में रबिया से ये बईद नहीं। रबिया अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए जान पर खेल सकती है। उससे ये बईद नहीं कि उसने किसी नाइट को कत्ल कर दिया हो। वो ये जुर्रत रखती है, लेकिन नहीं, अबू दाऊद मक्कार शख्स है। ये सब फरेब है। मंसूर उठकर बद्र के करीब पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बद्र, अगर ये बात दुरुस्त है तो तुम्हें इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि लोशा की कोई दीवार हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। बद्र बिन मुगीरा ने अचानक मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, लोशा में 2 लड़कियों की जान गरनाता की लाखों लड़कियों से ज्यादा कीमती नहीं। इन मुजाहिदों ने सारी कौम का बोझ अपने कंधे पर उठाया है। मैं अपने हिस्से का बोझ इन पर नहीं डालूंगा। ये मामला फकत मेरी और बशीर की जात तक महदूद रहेगा। दोनों ने बशीर की तरफ देखा। वो उठ खड़ा हो गया। उसके तासुरात का अंदाजा करना मुश्किल था। उसके चेहरे पर उस तूफान का कोई असर न था जो उसके दिल की अथाह गहराइयों में करवट ले रहा था। थोड़ी देर वो एक चट्टान की तरह खड़ा रहा और फिर ये कहने के बाद बाहर निकल गया कि मैं जख्मियों को देखने जा रहा हूं। कुछ देर बद्र की तरफ देखने के बाद मंसूर ने कहा, अगर अबू दाऊद ने आपको इस बात का कायल कर दिया कि उसकी इत्तला सही है तो मैं आपको यह तस्लीम करने पर मजबूर कर सकता हूं कि लोशा पर हमारा हमला निहायत अहम नताइज पैदा कर सकेगा। इस वक्त भी हमारे सामने यही मसला है कि फर्डिनेंड की तवज्जो 2 महाजों पर मबजूल की जाए। अगली सुबह बद्र, बशीर, मंसूर और दूसरे अफसर नाश्ता कर रहे थे कि एक सिपाही घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ और उसने इत्तला दी कि अबू दाऊद अपने बिस्तर की बजाय फर्श पर बेहोश पड़ा है। ये लोग भागे हुए उसके कमरे में दाखिल हुए। अबू दाऊद मुंह के बल फर्श पर पड़ा हुआ था। बशीर बिन हसन ने उसकी नब्ज पर हाथ रखने के बाद उसे जल्दी से पीठ के बल लिटा दिया और उसकी आंखें खोलकर देखते हुए बोला, ये मर चुका है। मेरे ख्याल में उसने जहर खा लिया है। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी मेज पर कलम दवात और कुछ कागजात रखे हुए थे। बद्र बिन मुगीरा ने ऊपर के चंद औराक जिन पर अबू दाऊद की तहरीर थी उठाए। सिपाहियों ने बशीर के इशारे पर अबू दाऊद को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। बशीर बिन हसन ने उसकी तलाशी लेने के बाद उसकी जेब से चांदी की एक छोटी सी डिबिया बरामद की और उसे खोलकर देखने के बाद कहा, इसने ही वो जहर खाया है जिसका तर्याक आज तक मालूम नहीं हो सका। कले के बाकी सिपाही भी जौक दर जौक उस कमरे के दरवाजे पर जमा हो रहे थे। बद्र ने बशीर और मंसूर के सिवा सबको कमरे से निकलने का हुक्म देकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, बशीर, हम गलती पर थे। ये इसका खत है, जरा पढ़ो। बशीर ने बज़ाहिर बेपरवाही के साथ कागज की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन चंद फिक्रे पढ़ने के बाद उसकी सारी तवज्जो उस तहरीर पर मरकूज हो चुकी थी। बद्र ने कहा, बशीर, ऊंची आवाज से पढ़ो। मैंने सिर्फ चंद सतरें देखी हैं।
بشیر نے چونک کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ بدر کے نام ابو داؤد کے آخری مکتوب کا مضمون یہ تھا: میرا مکتوب آپ کو اس وقت ملے گا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ اس ذلیل موت کے بغیر میرے لیے آپ کو یہ یقین دلانا مشکل تھا کہ ربیہ اور اینجلا کے متعلق میری اطلاع صحیح ہے، اور میں اس کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ میری موت کے ساتھ وہ ذلیل خواہشات اور ناپاک ارادے ختم ہو جائیں گے جن کے باعث میں آپ کی نگاہ میں ایک ملت فروش اور ایک غدار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ابو داؤد جس نے غرناطہ کی حکمرانی کا خواب دیکھا، جس نے اپنی قوم کی لاشوں پر اپنے لیے محل تعمیر کرنے کی خواہش کی تھی، آج سے چند دن پہلے مر چکا تھا۔ وہ اسی وقت اپنا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو گیا تھا جب فرڈیننڈ نے اس کی لڑکیوں کے لیے رحم کی درخواست ٹھکرا دی تھی، اور وہ اب داؤد جس کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، گزشتہ شب صرف ایک باپ کی حیثیت میں آپ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ اس کے سامنے اپنی 2 لڑکیوں کی جان بچانے کا مسئلہ تھا۔ اس لیے میری دوسری موت ایک باپ کی موت ہے، اور مرنے سے پہلے جو کچھ میں لکھ رہا ہوں، اس صورت میں جب کہ مجھے کوئی جھوٹ کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میں سچ کہنے میں ایک تسکین محسوس کرتا ہوں۔ تم میرے متعلق صرف اتنا جانتے ہو کہ میں نے تمہیں الحمرا میں بلا کر قتل کروانے کی سازش کی، اور میں نے ابو عبداللہ کو غداری پر آمادہ کیا، لیکن میرے جرائم اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، اسے میں نے ہی خط لکھ کر طلعہ آنے کی دعوت دی تھی۔ پہلی بار جب میں فرڈیننڈ کا جاسوس تھا اور رات کے وقت تمہارے قلعے پر دشمن کا حملہ میری ترغیب پر تھا۔ الحمرا میں موسیٰ کو میں نے گرفتار کروایا تھا، ابو عبداللہ کو ملت فروشی پر میں نے آمادہ کیا تھا، غرناطہ میں جہاد کے خلاف تبلیغ کرنے کے لیے اندلس کے جن مسلمان جاسوسوں کو بھیجا گیا ہے ان کی تربیت میں نے کی ہے۔ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اینجلا اور ربیہ کو کب سزا دی جائے گی، اور میں بتا چکا ہوں کہ انہیں اگلے چاند کی 4 تاریخ کو زندہ جلایا جائے گا۔ تم اس بات پر حیران ہوگے کہ عدالت نے انہیں اتنی مہلت کیوں دی۔ رات کے وقت اگر میں آپ کے سامنے اس کی وجہ بیان کرتا تو میرے متعلق آپ کے شکوک اور زیادہ ہو جاتے۔ مجھے 1 ماہ کی مہلت حاصل کرنے کے لیے فرڈیننڈ سے یہ وعدہ کرنا پڑا کہ اگر بدر بن مغیرہ زندہ ہے تو میں اس عرصے میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ میں نے اس سے مجاہدین کی صفوں میں انتشار ڈالنے کا عہد بھی کیا تھا۔ اس کے عوض فرڈیننڈ نے میرے ساتھ ربیہ اور اینجلا کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ سیاستدان ابو داؤد شاید کسی حالت میں بھی اپنے ان جرائم کا اقبال نہ کرتا، لیکن اینجلا اور ربیہ کے باپ کو اپنی بیٹیوں کی بھلائی اسی بات میں نظر آتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے چہرے کے تمام نقاب الٹتے۔ میرے بعد اگر آپ کی کسی تدبیر سے ان لڑکیوں کی جان بچ جائے تو میں ربیہ کو تمہارے اور اینجلا کو بشیر بن حسن کے سپرد کرتا ہوں۔ میں ایک مدت سے جانتا تھا کہ وہ تم دونوں کو اپنے رفیق اور محافظ منتخب کر چکی ہیں، لیکن میری زندگی کے مقاصد ان کی خواہشات کے احترام کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے ایک باپ کی نظر سے انہیں صرف اس وقت دیکھا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری غیر حاضری میں لوشا کی عدالت انہیں موت کی سزا دے چکی ہے۔ میں ان کی جان بچانے کے لیے آپ سے التجا کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ ربیہ اور اینجلا کا رشتہ صرف خون کا رشتہ تھا، اور میری موت کے بعد یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں ان کا انجام نہیں دیکھوں گا، چتا سے ان کی چیخیں میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اگر میں زندہ رہتا تو بھی انہیں مرتے وقت اس بات کا ملال نہ ہوتا کہ وہ اپنے باپ سے جدا ہو رہے ہیں۔ انہیں میری دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں صرف اس دنیا سے دلچسپی ہے جس میں تم اور بشیر سانس لیتے ہو۔ انہیں میرے ہوائی قلعوں سے کوئی انس نہیں ہے۔ انہیں لوشا کے گورنر کے محل کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ جلتی ہوئی چتا میں وہ صرف اس وادی کا تصور کریں گے جس میں انہوں نے اپنی بھٹکی ہوئی روحوں کے لیے گوشہ عافیت تلاش کیا تھا۔ وہ افق کی طرف دیکھ کر کہیں گی، بدر اور بشیر کہاں ہو؟ تم نے زندگی کے جس سمندر کی گہرائیوں میں ایک دوسرے کو تلاش کیا ہے، میری نگاہ میں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے فقط تمہاری وجہ سے اس سمندر میں غوطہ لگایا ہے۔ سب اگر ان کی زندگی کے چراغ بجھنے والے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ان میں طوفانوں کے ساتھ کھیلنے کی خواہش پیدا کی ہے۔ وہ غیرت جس نے ربیہ یا اینجلا کو جان مائیکل کے قتل پر آمادہ کیا، دراصل تمہاری اور بشیر کی عطا کردہ تھی۔ وہ حوصلہ جس نے ایک لڑکی کے کمزور ہاتھوں کو برشے کا استعمال سکھا دیا تھا، وہ زبان جس نے عدالت میں باغیانہ تقریر کی، تمہارے خیالات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ میں ربیہ اور اینجلا کو قید میں نہیں دیکھ سکا، لیکن ایک شخص جس نے انہیں دیکھا ہے مجھے یہ بتا چکا ہے کہ انہیں اپنے کیے کا ذرا بھی ملال نہیں۔ ان کا ایمان یہ ہے کہ خدا کو اگر ان کا زندہ رکھنا مقصود ہے تو وہ چتا کی آگ کو گلزار جانتے ہوئے ان کے دلوں میں یہ ایمان کس نے پیدا کیا؟
اگر تم ان سب باتوں کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے انکار نہیں کرتے تو میں یہ کہوں گا کہ ربیہ اور اینجلا کا معاملہ تمہارا اور بشیر کا معاملہ ہے، اور مجھے ان کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔